اب جہاں تل کا رسول آیا ہے نا، اس کے فوراً بعد ایک آیت چھوڑ کر اس کے بعد آیت الکرسی آتی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اب آیت الکرسی آئی تل کا رسول فضلنا کے بعد، تو آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی علم اور قدرت کا بیان فرمایا کہ میں زندہ ہوں، نعوذ باللہ میں چلا نہیں کہیں گیا کہ جن کو تم نے میرا شریک بنا رکھا ہے ان کو میرا دنیا کا نظام چلانے کی ضرورت ہو، یا میں سو نہیں گیا، میں سوتا بھی نہیں، مجھے موت بھی نہیں آتی، وتوکل علی الحی الذی لا یموت، مجھے موت بھی نہیں آتی۔ جب میں سوتا بھی نہیں، موت بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی، تو میں کافی ہوں نا کہ ساری کائنات کو میں سنبھال سکتا ہوں۔ یہ کیا ہوا کہ میں کوئی اور میری کائنات کو سنبھالے گا؟ یہ باتیں میں توحید اور رد شرک میں موضوع کر بتاؤں گا، اور پھر بتاؤں گا قرآن سے کہ ان کا کلیم کیا تھا۔ اس کے بعد لا اکراہ فی آیت الکرسی کے بعد فوراً آ جاتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر جبر نہیں ہے۔ معنی اس کا یہ ہے کہ میں نے یہ طریقہ بنایا ہے کہ میں انبیاء سے کلام کرتا ہوں، انبیاء پھر تمہیں بتاتے ہیں، تم نے مجھے ماننا ہے تو ان سے سن کر ماننا ہے۔ ہاں جبر ایسے نہیں ہے کہ میں اپنی طاقت سے ہر ایک کو منا لوں، اس طرح تو میں جبر نہ خود کرتا ہوں نہ انبیاء کرتے ہیں، میں نے تو فری ول دی ہے، میں نے آزادی دی ہے۔ تم نبیوں کو دیکھو، ان کو سنو، جب وہ کہیں نا اللہ کو مانو تو ان سے سن کر تم نے مان لیا تو یہ ماننا قبول ہوگا۔ اور اگر میں نے زبردستی اپنی طاقت سے تمہیں منایا، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ اصل میں اس آیت کا سیاق و سباق یہ ہے، لوگوں نے کچھ کا کچھ اس کے بنا رکھا ہے، آگے چل کر انشاءاللہ میں وہ بیان کروں گا، لیکن میں نے وہ گزرا نہیں جا رہا تھا مجھ سے۔ میں نے یہ آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں کلام کرتا ہوں انبیاء سے۔ اب انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، جن انبیاء سے اللہ نے کلام فرمایا کہ فضل منہم من کلم اللہ، ان میں سے میں نے بعض سے کلام کیا، ان کے میں ایک دو آیتیں سنا کر آپ کو ثواب حاصل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو پہلا کلام فرمایا کسی نبی سے، اب جب قرآن پڑھیں تو اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو غور و فکر کرنے سے جو ہمیں پہلی چیز ملتی ہے، جس نبی سے سب سے پہلے کلام فرمایا، ایک تو ہے وہ کلام جو عالم ارواح میں سب سے پہلے فرمایا، وہ میں اس کی بات نہیں کر رہا، وہ تو یوں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا، روح مصطفیٰ کو پیدا فرمایا، سب سے پہلا کلام تو عالم ارواح میں حضور سے ہوا، اس کی نہیں میں بات کر رہا جو جن کا ذکر روایات میں آتا ہے۔ جب دنیا میں آ گئے انبیاء تو اس حساب سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، جب وہ پیدا ہوئے تو اب دیکھیں پہلا کلام، واہ کتنی وہ آواز برکت والی ہوگی، جس طرح کی آواز ہو، مجھے یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، اگر غلط ہے تو میرا رب مجھے معاف کرے، وہ آواز ہے۔ حافظ ابن تیمیہ کے اسی پر مناظرے ہوتے تھے اہل سنت کے اندر، وہ فتاوی ابن تیمیہ بڑا پڑا، میں اس کو ٹچ نہیں کرنا چاہتا، وہ مسئلہ مجھے پتا ہے، میں نے دیکھا ہے سارا، میں لانا چاہتا تھا اس کلام کے اندر، لیکن میں نے اس کو چھوڑ دیا کسی اور موقع کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے، اور حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی کریشن، اس کی مخلوق کا شاہکار تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لما خلقت بیدی، میں نے ہر چیز کو کن سے پیدا کیا، آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ تمام کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت آدم علیہ السلام تھے، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، تو وہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور جو چاہو کھاؤ، کوئی قید نہیں ہے تم پر، جو تمہارا دل آئے نا وہ کر لو، وہ کھا لو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلا کلام تھا جو انسان کے ساتھ فرمایا۔ سبحان اللہ، اس کلام کے اندر کتنی عنایت تھی، کتنا رحم تھا، اور کس قدر محبت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا کا ذکر فرمایا، آدم جو چاہو کھاؤ تو اور تیری بیوی۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت حضرت حوا کو پیدا کر دیا گیا تھا، تو جب اللہ تعالیٰ نے آدم سے خطاب کیا تو اللہ تعالیٰ نے صرف نظر حضرت حوا عورت سے نہیں فرمایا، دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا، لیکن ڈائریکٹلی کلام چونکہ نبی تھے حضرت آدم علیہ السلام، ان سے ہوا، اور طبعا حضرت حوا سے بھی ہو گیا کہ تو اور تیری بیوی جو چاہو جنت میں کھاؤ۔ تو یہ کلام تھا ان کے ساتھ۔ آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ہاں اس درخت کے قریب نہ جانا
اور اگر تم اس کے قریب چلے گئے تم حد سے بڑھ جاؤ گے. ظالمین کا مطلب ہوتا ہے یعنی لمٹ یہ تھی کہ یہاں تک رہنا ہے, یہ درختوں کی لائن ہے, اس لائن سے آگے یہ درخت ہے, اگر تم اس کی طرف گئے تو گویا تم نے اپنی حد کراس کر لی. ایک جگہ سے جو چیز جس جگہ پر رکھی جانی چاہیے اگر وہاں سے وہ موو ہو جائے تو اس کو ظلم کہتے ہیں, اس کو اٹھا کر کسی دوسری جگہ پہ رکھ دیا جائے. مثلا خدا ہے, اگر کوئی خدا کو بندہ بنا دے, مخلوق بنا دے تو یہ ظلم ہوگا, اور اگر مخلوق میں سے کسی چیز کو اٹھا کر خالق بنا دے تو یہ ظلم ہوگا. اس کا نام ہے ان الشرک لظلم عظیم. تو ظلم کا مطلب ہوتا ہے حد سے بڑھ جانا. فرمایا یہ لمٹ ہے, یہ درخت ہے, یہاں تک تم نے رہنا ہے. اگر تم نے یہ دانہ کھایا تو معنی یہ ہے کہ تم اپنی حد سے آگے بڑھ گئے, وہ لائن کو چھوڑ کر دوسرے ایریے میں چلے گئے جہاں میں نے روکا تھا. اب میرے سامنے یہاں پر بہت سے ہمارے دوستوں کے شبے ہیں, وہ کہتے ہیں آدم نے کیوں کھایا, کیوں ایسا ہوا, حالانکہ پچھلی آیت میں گزر چکا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ, ان کو خلیفہ زمین پر ہی بنانا تھا. یہ تو اس کا ایک طریقہ کار تھا, اللہ تعالیٰ کا نظام تھا کہ اس نے اسی طرح سے ہی کرنا تھا, تبھی تو انہوں نے آنا تھا اور اس سے روک دیا. یہاں مجھے یاد آ گیا یہ بات, اور میں نے یہ نشان لگایا ہوا تھا کہ یہاں میں رکوں گا. ہمارے بڑے فاضل دوست دنیا سے چلے گئے, ان کو خطیب عرب و عجم کہا جاتا تھا, خطیب پاکستان کہا جاتا تھا, سریلی آواز کے وہ شہنشاہ تھے. شہنشاہ میں مقررین کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں, مجھے پتہ ہے حدیث کے اندر آیا ہے شہنشاہ صرف اللہ تعالیٰ کو کہنا چاہیے, اس کا محال کچھ اور تھا. میں ہر بچ کر نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی کہے وہ تو حدیث میں یوں آتا ہے, مجھے اس حدیث کا پتہ, لیکن وہ ان کے اعتبار سے میں شہنشاہ کہہ رہا ہوں, اس اعتبار سے. تو وہ سروں کے شہنشاہ تھے سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. انہوں نے اس آیت کا ایک بار ترجمہ کیا, بڑی دیر کی بات ہے, اس وقت پاکستان میں تھا میں, 82 سے پہلے کی بات ہے. تو شاہ صاحب فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا. تو وہ کہنے لگے یہ کیوں فرمایا کہ درخت کے قریب نہیں جانا؟ ان کی اپنی فلسفی تھی, بس ان کو یاد کرنے کے لیے میں ان کی فلسفی آپ سے شیئر کرتا ہوں. اگر کسی کو اتفاق ہو تو الحمدللہ, اگر نہ اتفاق ہو تو یوں سمجھ لیں کہ شاہ صاحب کی فلسفی ٹھیک نہیں, اور مجھے کہہ دیں اسے نہیں بتانی چاہیے. تو بس اتنی بات ہے, اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو الحمدللہ. وہ کہنے لگے, انہوں نے اپنی مثال دی, کہنے لگے جنت کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دے دی, جو چاہو کھاؤ, تو یہ کیوں کہا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا؟ انہوں نے پھر مثال دی, کہنے لگے میں کسی کے گھر میں جاؤں تو کوئی مجھے کوٹھی دے دے اور پوری کوٹھی کا مجھے مالک بنا دے کہ شاہ صاحب یہ بیڈ روم ہے, یہ فلاں ہے, یہ فریج ہے, یہ کوکر ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ استعمال کریں, یہ جتنے نوکر ہیں یہ آپ کا حکم مانیں گے, آپ نے ان کی بات ماننی ہے. تو آخر میں مجھے وہ یہ کہہ دے کہ یہ چمٹا جو ہے نا گھر کے اندر پڑا ہوا, اسے استعمال نہیں کرنا. اب چمٹے کی لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی, نور ٹی وی پوری دنیا میں جاتا ہے, کہیں ایسے وہ چمٹا استعمال بھی نہیں ہوتا, اب تو وہ باتیں بھی پرانی ہو گئی. تو اس کی جگہ جو انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا, میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک چھوٹی سی سوئی پڑی ہوئی ہے, یہ جو نیڈل ہے, یہ نیڈل جو پڑا نا سوئی پڑی ہوئی ہے, اسے نہیں لینا. تو شاہ صاحب کہنے لگے سارا گھر مجھے وہ دے دے, اور سوئی اس نے کہا اس کو ہاتھ نہیں لگانا. تو کہنے لگے میں نے اس سے پوچھا کہ سارا مکان دے دیا, گھر دے دیا, فریج, واشنگ مشین, ہر چیز میں استعمال کروں, تو سوئی کیوں نہیں؟ وہ کہنے لگا گھر کا وہ جس نے کوٹھی دی تھی نا, مکان دیا تھا, وہ کہنے لگا تاکہ پتہ چلے مالک میں ہوں, حکم میرا چلتا ہے, چاہے تو میں سوئی سے روک دوں. تو جنت خدا کی بنائی ہوئی تھی, حضرت آدم اور حوا کو دی, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں درخت کے قریب نہیں جانا, پتہ چلے کہ مالک میں ہوں. یہ نہیں کہ ان کا ایمان نہیں تھا کہ وہ مالک تھے, اللہ تعالیٰ نہیں ہے, ان کو یاد رکھانے کے لیے کہ مالک میں ہوں, یاد رکھیں کہ مالک میں ہوں. یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات مجھے یاد آ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے پہلا کلام حضرت آدم سے فرمایا.